ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین، خصوصاً علی نبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہماری گفتگو کا سرنامہ کلام موت، اور موت کے حوالے سے یہ ہمارا دوسرا سیشن، اور موسٹ پروبیبلی انشاءاللہ تعالی ہماری یہ گفتگو شاید اس سیشن کے بعد بھی کنٹینیو رہے، کیونکہ موت اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ اتنی طولانی ہے، اور اس کے مسائل چونکہ اندیکھے ہیں، ان کو ٹیسٹ نہیں کیا انسان نے، کبھی ان کو محسوس نہیں کیا ہے۔ اس دنیا کی حس اور اس دنیا کے محسوسات اس عالم کا ادراک پورا کر نہیں سکتے ہیں، اس لیے اس دنیا کو جاننے کے لیے خاصا طویل وقت درکار ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ میرے جیسا کوئی انسان تو اس دنیا کے بارے میں کچھ بیان کر بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ کیسے ہے جس قافلہ سالار نے جو جگہ نہیں دیکھی وہاں پہ گائیڈ کے طور پہ خدمات سر انجام دے رہا ہو۔ لہٰذا ہم اس سلسلے میں جو بھی گفتگو کرتے ہیں وہ ائمہ اہل البیت علیہم السلام سے، ان کے فرامین سے، ان کی تعلیمات سے ماخوذ ہوتی ہے۔ اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم نے عرض کیا تھا کہ انسان جب قبر میں چلا جاتا ہے تو قبر سے ریلیٹڈ کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض ہوئی تھیں، اور آپ کے سامنے 3 سوالات چھوڑے تھے، اور عرض کیا تھا آخری 2 سیشن میں انشاءاللہ تعالی ان 3 سوالات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر میں منتقل ہو جاتا ہے، تو عالم قبر میں جانے کے بعد ہم اس کو خود تلقین میں بھی پڑھاتے ہوتے ہیں کہ وہ سوال منکر و نکیر حق، کہ منکر و نکیر کا سوال کرنا قبر میں وہ حق ہے، اس پر عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو قبر میں جب منکر و نکیر آتے ہیں اور وہ سوالات کرتے ہیں، تو ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ سوال و جواب، یا جس کو ہم کہتے ہیں حساب و کتاب، تو قیامت کے دن کے بارے میں ہم نے سن رکھا ہے، پڑھ رکھا ہے۔ پھر قبر میں کیسا حساب و کتاب اور کیسا سوال و جواب؟ اگر قبر میں ہو جاتا ہے تو پھر قیامت کے دن کا کیا معنی ہے؟ جب قبر میں ہی سارا پوچھ لیا، سارا نتیجہ نکال دیا، تو پھر قیامت کے دن کیوں ایسا ہو رہا ہوگا؟ اور اگر قیامت کو پوچھنا ہے تو پھر قبر میں پوچھنے کا کیا معنی ہے؟ اگر اس پوچھنے پہ کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلنا، نتیجہ تو قیامت والے دن پوچھنے سے اگر نکلنا ہے تو ان دونوں میں جو بظاہر کانٹراڈکشن نظر آتا ہے، تضاد نظر آتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے اور اس کو ہم حل کیسے کریں گے؟ اسی چیز کے بارے میں انشاءاللہ تعالی اسی سوال کے جواب میں آج کے سیشن میں ہم اس سوال کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے سامنے عرض کروں کہ ہم نے جیسے ابھی عرض کیا کہ سوال بظاہر یہ کہ قیامت کے دن کے سوال، یا یوں کہوں قیامت کے دن انسان کے جو اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، اس کا جو حساب و کتاب ہوگا اور اس کا جو فیصلہ ہوگا، اس جانچ پڑتال کا برزخ کے اندر جو، اور قبر کی پہلی رات اور ابتدائی لمحات میں جو جانچ پڑتال ہو رہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ فرق کیا ہے؟ جواب میں ہم اس سین کو تھوڑا ایکسٹینڈ کریں گے۔ دیکھیے، انسانی اعمال کا جانچ پڑتال، یہ ذہن میں رکھیں کہ حساب و کتاب کا دن، ہم کہتے ہیں نا حساب و کتاب کا دن مقرر ہے، اور حساب و کتاب کا دن صرف اور صرف قیامت ہے۔ حساب و کتاب، یا یوں کہوں جانچ پڑتال، صرف قیامت کے دن نہیں ہے، 3 دن ہیں جن دنوں میں حساب و کتاب ہوگا اور جانچ پڑتال ہوگی۔ سب سے پہلا دن عموماً ہماری نگاہوں سے اوجھل رہتا ہے، دوسرے دن کے بارے میں بھی ہم اس قدر آگاہ نہیں ہیں کہ وہ کون سے سوالات ہیں جن کی ہم نے تیاری کر کے دینی ہے۔ البتہ تیسرا دن ہمارے سامنے، چونکہ اس کا نام ہی یوم الحساب قرآن مجید میں بھی بیان ہوا ہے، تو ہمیں یہ ہے کہ اس دن حساب کتاب ہوگا، تو اس جانچ پڑتال ہوگی، تو اس کے لیے قدرے معلومات ہوتی ہیں۔ ذہن میں رکھیے
کہ انسان اپنی چونکہ ساری زندگی یہاں انسانوں کے معاشرے میں گزار کے جاتا ہے، اور انسانوں کے معاشرے میں وہ بہت سارے، بلکہ یوں کہوں کہ وہ اپنے سارے کا سارا امتحان تو اس انسانوں کے معاشرے میں دے کر جا رہا ہوتا ہے۔ اس نے دنیاوی امور ہوں، معاشی امور ہوں، اجتماعی کام ہوں، خاندانی و عائلی کام ہوں، یا پھر مذہبی کام ہوں، جو کچھ بھی ہوتا ہے اس نے اس دنیا میں ایک ان کو انجام دے دیا ہوتا ہے۔ لہذا اس کے ان سارے اعمال کا برزخ میں بھی محاسبہ ہے، قیامت میں بھی محاسبہ ہے۔ برزخ کے دن بھی اس کی جانچ پڑتال ہے، برزخ میں بھی، اور ابتدائی قبر کے لمحات میں بھی، اور آخرت میں بھی اس کی جانچ پڑتال ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ قبل اس کے کہ ان اعمال کا برزخ میں حساب کیا جائے، اس کا جو اعمال تھے، اس کی جو فکر تھی، اس کے جو افکار تھے، اس کا جو اخلاق تھا، اس کے اعمال و اخلاق اور افکار کے بارے میں اس معاشرے کے لوگوں کی رائے بھی ایک ترازو کی حیثیت رکھتی ہے اور ایک جانچ پڑتال کی حیثیت رکھتی ہے۔ یعنی انسان نے جس معاشرے میں زندگی بسر کی ہے، سب سے پہلی جانچ پڑتال اس معاشرے کے لوگوں کی ہے، اس کے بارے میں، اور یہ بڑی اتھینٹک ہے۔ میں چند ایک روایات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ان روایات سے قبل یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے لیے 3 طرح کے ترازو لگنے والے ہیں۔ ایک تو یوم حساب کا ترازو، پھر برزخ کا ترازو۔ برزخ سے پہلے اس دنیا میں ایک ترازو ہے، اور یہ ترازو کیا ہے؟ لوگوں کی رائے۔ جو لوگ آپ کیوں کہہ لیجئے کہ معاشرے کے وہ لوگ کے جو بے غرض قسم کے لوگ ہیں، جو بے لوث قسم کے لوگ ہیں، اور جن کی رائے کو خالق کائنات کے ہاں ایک اہمیت حاصل ہے، ان لوگوں کی رائے ہمارے لیے ایک ترازو کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ معاشرے کے عام لوگ ہو سکتے ہیں، بے غرض لوگ ہو سکتے ہیں، اور وہ ہمارے نیک اور بد اعمال کے بارے میں ایک فیصلہ کرتے ہوتے ہیں کہ اس شخص کے نیک اور بد اعمال کے بارے میں رجحان کیا تھا اور زندگی گزارنے کا طریقہ کار کیا تھا۔ لہذا اسلام نے میرے معاشرے کے ان لوگوں کی رائے کو بہت اہمیت دی ہے کہ جن لوگوں میں میں نے اور آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ روایات میں تو اس حد تک آیا ہے کہ ایک مرحوم کے یا متوفی کے نامہ اعمال میں جو درج اعمال ہیں، اس پر معاشرے کے افراد کا جو فیصلہ ہے وہ برزخ کے محاسبے پر بہت زیادہ اثر رکھتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ برزخ کا میرا محاسبہ اور برزخ کی جانچ پڑتال کامیاب ہو، تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ یہ جو معاشرے کے افراد نے جانچ پڑتال کی اور محاسبہ کی ہے، یہ آپ کے حق میں پازیٹیو آنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ایک روایت ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ اول عنوان صحیفۃ المؤمن من بعد موتہ ما یقول الناس فیہ۔ مرنے کے بعد آپ کا نامہ اعمال آپ کے پاس ہے۔ مومن کا نامہ اعمال جب اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس کے اوپر پہلی ہیڈ لائن کیا ہے؟ مومن کا جو صحیفہ اس کے ہاتھ میں، اس کا عنوان کیا ہے؟ اس کا عنوان، اس کا ٹاپک کیا ہے، یوں کہہ لیجئے، یا اس کی ہیڈنگ کیا ہے سب سے اوپر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق مومن قبر میں چلا جاتا ہے، نامہ اعمال اس کے پاس ہوتا ہے، تو اس نامہ اعمال کا سرنامہ، اس نامہ اعمال کا عنوان، اس کی جو ٹاپک ہے، اس کا جو ہیڈ لائن ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ ما یقول الناس فیہ۔ وہی چیز ہوتی ہے کہ جو لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں۔ آپ نے اور میں نے اپنا نامہ اعمال کے ساتھ معشور ہونا ہے، قبر میں بھی نامہ اعمال ساتھ لے کر جانا ہے۔ نامہ اعمال کے اوپر سب سے پہلے جو چیز اور عنوان کے طور پہ جو چیز لکھی ہوئی ہوگی وہ لوگوں کی رائے ہے، وہ میرے اور آپ کے معاشرے کے لوگوں کا فیصلہ ہے جو انہوں نے میرے اور آپ کے بارے میں دیا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ جیسے ہم یوں سمجھیے نا، عموماً کورٹس بنی ہوتی ہیں، اور ایک چھوٹی کورٹ ہے، پھر اس کے اوپر ہائی کورٹ ہے، پھر اس کے اوپر سپریم کورٹ ہے۔ ہم کسی بھی جگہ جب اپنا کیس لے کے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پچھلی جو کورٹ ہوتی ہے اس کے کیس کا ریفرنس دیتے ہیں کہ کیس نمبر یہ اور عدالت کا فیصلہ یہ، میں اس کے بارے میں بڑی عدالت میں آیا ہوں یا اس سے اگلی عدالت میں آیا ہوں، اور اس فیصلے کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ آپ فیصلہ دیں۔ یہ بالکل ایسی ہی سمجھیے، جو ہی انسان اس دوسری محاسبے کی عدالت میں آیا ہے، جہاں دوسری مرتبہ اس کا محاسبہ کیا جانے لگا ہے، جہاں دوسری مرتبہ انصاف کے ترازو میں اس کے اعمال کو تولا جائے گا، جہاں دوسری مرتبہ اس کی اعمال کی جانچ پڑتال کی جانے لگی ہے، لہذا چونکہ ایک کورٹ سے ہو کر یہ آگے آیا ہوا ہے، اور وہ کورٹ کون سی ہے؟ معاشرے کے افراد۔ معاشرے کے افراد نے میرے بارے میں جو فیصلہ دیا ہے، جب میں دوسری کورٹ میں جاؤں گا تو وہ فیصلہ سب سے اوپر پہلی لائن میں لکھا ہوا ہوگا۔
پہلی لائن ہی وہ فیصلہ ہوگا کہ اس شخص کے بارے میں معاشرے کے افراد نے یہ فیصلہ دے دیا تھا، اس کے اعمال جو تھے اس کے نیچے یہاں پہ اس کی تفصیل درج کر دی گئی ہے۔ اول عنوان صحیفۃ المؤمن من بعد موت ہی، موت کے بعد جو آخری اور حتمی مومن کا صحیفہ اور نامہ اعمال تیار ہوتا ہے، اس کے جو عنوان وہ کیا ہے؟ ما یقول الناس فی ہے، وہ چیز جو لوگ اس کے بارے میں کہتے تھے، لوگوں کی رائے، لوگوں کا فیصلہ۔ اور پھر حدیث کنٹینیو ہوتی ہے اور اس کے اگلے الفاظ ہیں ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن، اگر لوگ اچھا کہتے تھے تو عنوان بھی اچھا ہوگا، اگر لوگوں نے اس کو اچھا پایا، لوگوں کے ساتھ اس کا بیہیویئر اچھا تھا، لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا تھا، لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ اچھا تھا، معاشرے کے امتحان میں کامیاب نکلا ہے تو اس کا عنوان بھی اچھا ہوگا۔ وَإِن شَرًّا فَشَرًّا، اور اگر لوگ اس کو برا کہتے تھے اور اس نے لوگوں میں ایک اچھی زندگی نہیں گزاری تو اس کا عنوان بھی برا ہوگا۔ تو صحیفہ مومن باقی پڑھنے سے پہلے اوپر جو عنوان ہے وہی بتا دے گا کہ یہ ایک اچھا انسان نہیں ہے، بلکہ معاشرے کے لوگوں میں برائی کے ساتھ پیش آیا، اور معاشرے کے لوگوں کا فیصلہ اس کے بارے میں اس کے حق میں نہیں ہے بلکہ اس کے اگینسٹ ہے، اور وہ برا فیصلہ ہے جو اس کے لیے برا فیصلہ ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب مالک اشتر کو جو خط لکھا تھا اس میں بھی اس چیز کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جو آپ کے معاشرے کے لوگ آپ کے حق میں یا آپ کے مخالف جو گواہی دیتے ہیں اور وہ جو ایک عمومی رائے آپ کے بارے میں قائم ہوتی ہے، اس عمومی رائے کا آپ کی قبر کی زندگی کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہے اور آپ کی آخرت کی زندگی کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ البتہ یہ معاشرے کے وہ لوگ جو عدالت پر مبنی ایک رائے قائم کرتے ہوتے ہیں، جیسے میں نے پہلے آپ کے کہا بے غرض قسم کے لوگ، بے لوث قسم کے لوگ، اور حقیقت پر مبنی رکھنے والے لوگوں کی جو سوچ ہوتی ہے، ان لوگوں کی رائے ایک معنی رکھتی ہے۔ امیر المومنین نے جناب مالک اشتر کو بھی لکھا، آپ نے فرمایا انما یستدل علی الصالحین بما یجر اللہ لہم علی السن عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ایک مومن کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ جو نیک اور صالح افراد ہیں ان کی لیاقت اور ان کی نیکی کی گواہ جو چیزیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ جو لوگوں کی زبان پر اس کے بارے میں جو چیز جاری رہتی تھی۔ لہٰذا ایک چیز جس کو میں مختصراً آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، قبر کی جو پہلی رات ہے اور قبر کے ابتدائی لمحات ہیں، اس کے بارے میں ہم تیار ہیں کہ وہاں جانچ پڑتال ہونی ہے، وہاں حساب و کتاب ہونا ہے، مگر اس چیز سے بے خبر ہیں کہ اس حساب و کتاب کا آغاز اس فیصلے سے ہوگا جو فیصلہ اس معاشرے کے لوگوں نے میرے اور آپ کے بارے میں دے دیا ہے۔ یعنی لوگوں کی باتیں، لوگوں کی رائے، بے غرض اور بے لوث قسم کے جو لوگ ہیں ان کی رائے برزخی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ہی لوگ ہیں جو میرے عمل کے گواہ ہیں۔ کسی بھی معاشرے میں آپ جب کورٹ میں جاتے ہیں نا تو آپ کا جو فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے، ہیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے، آپ کا جو کیس ہوتا ہے، اس کیس میں گواہ بہت بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کے پاس دعویٰ تو ہو لیکن گواہ نہ ہو تو آپ جیت نہیں پاتے، فیصلہ آپ کے خلاف آ جاتا ہے۔ اس دنیا کے لوگ آپ کے گواہ ہیں، آپ کے اعمال کے گواہ ہیں۔ ظاہر انہوں نے نیک اعمال اگر دیکھیں تو ان کی رائے نیک رائے قائم ہوگی، اور یہ نیک رائے آپ کے صحیفے کا اور آپ کے نامہ اعمال کا عنوان بنے گا۔ اور اگر ہم نے برے اعمال انجام دیے تو یہ معاشرے کے لوگ ہماری برائیوں کے گواہ ہیں۔ ہمارے لائف سٹائل اگر اچھا ہے تو اچھے لائف سٹائل، اور اگر برا ہے ہمارا برتاؤ اور ہمارا سلوک اور ہمارا اخلاق تو اس کے بھی گواہ ہیں، اور وہ چونکہ وہ لوگ ہمارے عمل کے گواہ ہیں لہٰذا ان کی رائے ہماری برزخی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ہماری برزخی کیفیت، ایک مرحوم کے نامہ اعمال، لوگوں کی باتیں اس کے لیے مؤثر ہیں کہ دنیاوی زندگی میں جو ہے وہ یہ اس کی نیکی کے بھی گواہ تھے، اعمال صالح کے بھی گواہ تھے، اور برائیوں کے بھی گواہ تھے۔ اس لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں، غالباً یہ نہج البلاغہ کی جو کلمات کثار ہیں ان کے ابتدائی کلمات کثار میں سے ایک جملہ ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا خالط الناس مخالطۃ ان متم معها بقوا علیکم وان عشتم حنوا علیکم، کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح زندگی گزارنا، یوں ان کے ساتھ میل جول رکھنا، یوں ان کے ساتھ برتاؤ کرنا، یوں ان کے ساتھ بیہیو کرنا کہ امتم معہا بقو علیکم، جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ تو وہ تمہارے چلے جانے پر افسوس کریں اور روئیں اور آنسو بہائیں۔ آپ یہاں کے جو بعد والے لوگ آنسو بہا رہے ہوتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں اور مس کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا اچھا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ بے فائدہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے برزخی زندگی کی کامیابی کے لیے۔
اس لیے علی ابن ابی طالب نے کہا کہ یہ دیکھو، یہ جو تمہارے گواہ بننا چاہتے ہیں نا، ان گواہوں نے اگر تمہارے چلے جانے پر تمہاری میت پر آنسو بہائے اور وہ تمہارے جانے پر افسوس کر رہے ہوئے کہ ہم سے ایک اچھا انسان اس معاشرے سے رخصت ہو گیا ہے، تو تمہاری برزخی زندگی کا عنوان بہت اچھا بنے گا۔ اور ساتھ میں اگلا جملہ یہ تھا وَإِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا إِلَيْكُمْ، کہ اگر زندہ رہو تو تمہاری ملاقات کے مشتاق رہیں، تم سے ملنا چاہیں، بارہا تمہارا دیدار کرنا چاہیں۔ زندہ رہو تو ملنے کے لیے تڑپتے رہیں، اور چلے جاؤ تو پھر تمہارے فقدان میں تڑپتے رہیں۔ یہ لوگوں کی تڑپ، یہ لوگوں کا تمہاری طرف رجحان، یہ لوگوں کا تمہارے ساتھ بیہیو کرنا، یہ برزخ کی زندگی کے لیے ایک بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے کامیابی کا۔ اس کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ لہٰذا میں زیادہ طولہ نہیں کر دیا اس گفتگو کو۔ جو چیز میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اعمال کی جانچ پڑتال 3 جگہوں پر، سب سے پہلے دنیاوی زندگی میں ہے، اور یہ جانچ پڑتال کون کریں گے؟ لوگ۔ یہ فیصلہ کون کریں گے؟ لوگ۔ ان لوگوں کا، اس معاشرے کے لوگوں کا جانچ پڑتال کرنا اور ان کا فیصلہ کرنا ہماری برزخی زندگی پر مؤثر ہوتا ہے، برزخی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ نہ صرف اثر انداز ہوتا ہے بلکہ ہماری برزخ کی زندگی میں پیش کی جانے والی کتاب اور نامہ اعمال کا سرنامہ کلام بنتا ہے اور عنوان بنتا ہے صحیفہ مومن کا۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پہلی جانچ پڑتال ہو گئی ہے یہ دنیا میں ہو گئی، اور دنیا میں لوگوں نے جانچ پڑتال کر دی اور اس کا فیصلہ بھی کر دیا۔ دوسری جانچ پڑتال جو ہوگی یہ برزخ میں ہوگی۔ البتہ یہ جانچ پڑتال لوگ نہیں کریں گے، یہ منکر و نکیر کریں گے۔ اس کا فیصلہ جو ہے وہ منکر و نکیر کے سوالات ہی کریں گے، اور یہ جانچ پڑتال کرنے والے منکر و نکیر ہیں۔ اچھا، اب یہاں آئیے ذرا ایک فرق جانتے ہیں کہ جو دنیاوی زندگی میں ہو رہا ہے اس میں جو برزخ کی زندگی میں ہم سے سوال و جواب ہو رہا ہے اس میں، اور جو آخرت میں ہوگا اس میں فرق کیا ہے؟ 3 فرق ہیں جو یہ سوال کیے جا رہے ہوں گے لوگوں سے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ عالم آخرت میں عمل کا سوال بھی ہوگا اور عقیدے کا سوال بھی ہوگا، یعنی عمل اور عقیدہ بھی پوچھا جا رہا ہوگا، میرے عمل کو بھی دیکھا جا رہا ہوگا، اور پلس یہ کہ قیامت کے دن جو ہے وہ شفاعت بھی مل رہی ہوگی۔ ائمہ اہل البیت علیہم السلام شفاعت، اللہ کی ذات انہیں اذن شفاعت عطا کرے گی اور وہ لوگ شفاعت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ہمیں دعا گو ہونا چاہیے کہ خالق کائنات قیامت کے دن ائمہ اہل البیت علیہم السلام کو اور معصومین علیہم السلام کو ہماری انشاءاللہ تعالی شفاعت کا اذن عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں سے شمار فرمائے کہ جن کی سفارش اور جن کی شفاعت معصومین علیہم السلام کر رہے ہوں۔ یہ عالم آخرت ہے جہاں عمل بھی تولا جائے گا، جہاں عقیدہ بھی تولا جائے گا۔ قرآن یہ کہتا ہے وہاں آپ کی سوچ اور آپ کی فکر کا بھی آپ سے محاسبہ کیا جائے گا۔ عموماً ہم کہتے ہیں نا کہ فکر کرنے سے گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن محاسبہ ضرور ہوگا۔ اس کو ذہن میں رکھیے، یہ قرآنک ٹیچنگز ہیں اور قرآنی تعلیمات ہیں۔ البتہ وہاں پہ ساتھ میں شفاعت بھی ہوگی۔ عالم برزخ میں جو پوچھا جا رہا ہے، عالم برزخ کا جو سوال ہے اس کا عقیدے سے تعلق ہے۔ بالکل بنیادی ترین چیزیں پوچھی جا رہی ہیں، اور وہ چیزیں پوچھی جا رہی ہیں کہ جن کا عقیدے کے ساتھ تعلق ہے۔ مثلا ان رب کا، ان کتاب کا، ان دین کا، ان نبی کا، ان قبلت کا، ان امام کا، یہ ساری کی ساری جتنی بھی چیزیں ان کا تعلق میرے عقیدے سے ہے۔ لہذا برزخ میں پہلی بات تو یہ کہ ابتدائی ترین سوالات کیے جاتے ہیں، بہت ڈیٹیل میں نہیں جاتے۔ دوسری یہ کہ عقیدے کا حساب و کتاب برزخ میں ہو جائے گا۔ اچھا، اب ایک اور بات یہاں پہ ہمیں جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے عقیدہ اور ایک ہوتا ہے عمل۔ ہم شفاعت کے عقیدے کے قائل ہیں۔ شفاعت کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن خالق کائنات کے ہاں کچھ خاص شافعین ہوں گے جو شفاعت کا حق رکھتے ہوں گے اور وہ شفاعت کریں گے۔ لیکن اس بات کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے کہ شفاعت کا جو حق استعمال ہوگا وہ عمل میں کمی بیشی کو پورا کرے گا۔ عمل میں کوتاہی ہو گئی، عمل میں غلطی ہو گئی، عمل میں کمی بیشی ہو گئی، کام کرنے میں اعمال کی کمی بیشی کو شفاعت کے ذریعے پورا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا عقیدے کی کمی بیشی، عقیدے کی غلطی شفاعت کے ذریعے کور ہو جائے گی؟
یہ معلوم نہیں ہے، بلکہ جو روایات ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ عقیدے کے بارے میں اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ میرا عقیدہ بھی غلط ہوا تو بھی مجھے شفاعت ملے گی، چونکہ پھر تو کافر کو بھی شفاعت ملنی چاہیے، پھر تو انبیاء اور معصومین کے قاتلوں کو بھی شفاعت ملنی چاہیے، چونکہ اس کا تو عقیدے کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ عقیدہ کیا رکھتے تھے کہ یہ ائمہ حق پر ہیں یا نہیں ہیں، نبی حق پر ہے یا نہیں ہے، یہ نبی خدا کی طرف سے آیا ہے یا نہیں آیا، نبوت بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، خدا بھی ہے یا نہیں ہے۔ عقیدے کا تو چونکہ اس کے ساتھ تعلق نہیں ہو، پھر تو ہر ایک عقیدے کے مالک لوگوں کو بھی حق شفاعت ملنا چاہیے۔ لہٰذا روایات یہ بتاتی ہیں کہ جو شفاعت ملے گی یہ عمل میں کمی بیشی کے حوالے سے ملے گی، عقیدے پر نہیں ملے گی۔ لہٰذا اب اس کا نتیجہ نکالتے ہیں کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے جو منقول ایک روایت ہے جس میں آپ نے اپنے شیعوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تمہاری برزخی زندگی کے بارے میں فکر مند ہوں، قیامت کے دن ہم تمہاری مشکلات کو کم کرنے کے لیے وہاں پہ موجود ہوں گے، لیکن ہمیں تمہاری برزخ کے بارے میں فکر ہے۔ یہ فکر دو طرح سے ہے۔ یہ فکر کی جو وجہ ہے، دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ برزخ میں اگر تم عقیدے کے امتحان میں فیل ہو گئے تو تم حق شفاعت سے محروم رہ جاؤ گے، کیونکہ شفاعت تو اسی کی ہے کہ جس کو عمل میں کمی رہ گئی لیکن عقیدہ جس کا درست تھا، جس کا عقیدہ ہی درست نہیں تھا، اس کے عمل کا تو نوبت ہی نہیں آنی ہے۔ لہٰذا آپ نے جو فرمایا ہمیں تمہاری برزخ کی زندگی کی پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم صحیح عقائد کے ساتھ اپنی قبر میں جانا، عمل کا حساب و کتاب جو ہوگا وہ ہوگا قیامت کے دن، تب تک کم از کم اپنی برزخ کی زندگی کو سیکیور کر لینا۔ اگرچہ کچھ روایات، اور میں ایک چیز اور بھی ساتھ میں یہاں پہ عرض کرتا چاہوں کہ برزخی زندگی کے بارے میں فار شور میرے جیسا انسان کچھ نہیں کہہ سکتا، اور روایات میں اتنا زیادہ متعدد قسم کی روایات اور متعدد مضامین کی روایات آئی ہیں، بلکہ ایک بڑی ایک خوبصورت سی بات بھی آپ کے سامنے اگر عرض کروں کہ ایک مرتبہ ہم آیت اللہ آصف موسنی صاحب کے ایک درس میں شریک تھے، تو برزخی زندگی کے حوالے سے ان سے ایک سوال ہوا کہ برزخی زندگی کے بارے میں آپ کا فلاں چیز کے بارے میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے۔ غالباً یہی سوال تھا کہ برزخ میں آیا صرف اور صرف عقیدے کا سوال ہوگا یا پھر دیگر کون کون سے سوالات ہوں گے، اور کچھ ڈیٹیل میں ایک سوال تھا۔ تو انہوں نے بڑے ایک مزاحیہ انداز میں ایک اس سوال کا جواب دیا، اور انہوں نے کہا جی میں 80 سال سے زیادہ میری عمر ہو چکی ہے، برزخ کے بارے میں جو روایات ہیں وہ بہت متعدد اور متعدد مضامین اور مفہوم کی حامل روایات ہیں، ہم 100% قطعی ڈیٹیلز برزخ کے بارے میں تمام امور میں رائے نہیں قائم کر سکتے۔ تو وہ کہنے لگے، عذرائے مزاح کہنے لگے کہ چونکہ میں 80 سال سے زیادہ ہو چکا ہوں تو تھوڑا انتظار کیجئے، میں جب اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو عالم برزخ سے پھر تم کو صحیح حقیقت حال بتا سکتا ہوں کہ حقیقی امر کیا ہے، اور وہاں سے ہی فائنل رائے قائم کر سکتا ہوں، اس سے پہلے رائے ہر مسئلے میں قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ برزخی زندگی کے بارے میں جو ایک حتمی اور فائنل رائے تمام امور کے بارے میں قائم کرنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہوتا ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھے تمہاری برزخی زندگی کے بارے میں زیادہ فکر ہے، تو اس فکر کی دو وجوہات۔ پہلی چیز یہ کہ عقیدے کے پیپر میں اگر تم فیل ہو گئے تو پھر تم شفاعت کے قابل بھی نہیں رہو گے، اور دوسری فکر یہ تھی کہ جو ہمیں شفاعت کا حق ملے گا وہ قیامت کا دن ملے گا، لہذا قیامت سے پہلے آن یور اون آپ کو بہت سارے مسائل کو حل کرنا ہوگا، اس کے لیے تمہارا عقیدہ اور تمہارا عمل اور جو کچھ تمہارے پسماندگان تمہارے لیے بھیج رہے ہوں گے وہ بہت ضروری ہوگا۔ دوسرا فرق ابھی آپ کے سامنے عرض کروں کہ پہلا فرق یہ ہے کہ آخرت میں تمام چیزوں کی ڈیٹیل میں کوسچننگ ہوگی، سوال جواب ہوگا، عمل کا بھی سوال ہوگا، عقیدے کا بھی ہوگا، جبکہ برزخ میں صرف عقیدے کا سوال ہے، عمل کے بارے میں ڈیٹیل میں سوال نہیں ہوگا۔ دوسرا اس کا یہ ہے جواب کہ قیامت کے دن ہر ایک سے سوال و جواب ہوگا، جو کوئی بھی ہے ان سب کے سب سے سوال و جواب ہوگا، لیکن جو قبر ہے، قبر میں آیا ہر ایک سے سوال و جواب ہوگا۔ بہت ساری روایات ایسے ہیں کہ جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قبر میں تمام لوگوں سے سوال نہیں کیا جائے گا، بلکہ دو قسم کے لوگوں سے خاص طور پہ سوال ہوگا، ایک خالص مومنین سے اور ایک خالص مشرکین سے یا کفار سے۔ لہذا ابو بکر حضرمی نے ایک روایت نقل کی ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ کہتے ہیں میں نے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ من المسئولون فی قبورہم، قبر میں کس کس سے سوال ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من محض الایمان و من محض الکفر، کہ خالص مومنوں سے اور خالص کافروں سے قبر کے اندر سوال ہوگا۔
تو حضرمی کہتے ہیں کہ کل تو فباقیت تو حاضل خلق، یہ جو باقی مخلوقات ہیں اور یہ باقی جو لوگ ہیں ان کی قبر میں کیا حالت ہوگی؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یلہی واللہ عنہم ما یاباؤہم، کہ خالق کائنات ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا اور ان سے کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا تا وقت یہ کہ خالق کائنات میزان آخرت کو قائم کرے اور حساب و کتاب کے میدان میں یہ محشور کیے جائیں اور میدان حشر میں ان کو لایا جائے گا۔ اسی طریقے کی بہت ساری روایات، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت ہے کہ انما یسأل فی قبرہ من محض الایمان محضن و محض الکفر محضن، کہ قبر میں جو سوال ہوگا وہ خالصتاً مؤمنوں سے یا خالصتاً کافروں سے ہوگا۔ وما سوا ذالک فجلہ عنہم، اور دوسرے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا یہاں تک کہ قیامت کا مرحلہ آ جائے۔ لہذا دوسرا جواب یہ ہے کہ قیامت کو ہر ایک فرد سے سوال ہوگا، کم عقل لوگوں سے بھی ہوگا، مجنون کا حساب کتاب بھی ہوگا، جو ماں کے پیٹ میں سقط ہو گیا اس بچے کے لیے بھی میزان لگے گا، جو نابالغ فوت ہوا یعنی وہاں تو ہر ایک کے لیے طے ہونا ہے کہ وہ جنت میں جا رہا ہے یا جہنم میں جا رہا ہے یا اصحاب اعراف میں سے ہے۔ لیکن قبر میں خالصتاً مؤمنین اور خالصتاً کافروں سے سوال و جواب ہوگا۔ یہ جو درمیانہ طبقہ ہے اس کے بارے میں، قبر جو ہے وہ ایک نیند کی زندگی ہے، یہ حالت نیند میں گزرے گی ان لوگوں کی، اور قیامت کے دن جب وہ سور پھونکا جائے گا تو پھر وہ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور ان کا حتمی فیصلہ اس دن کیا جا رہا ہوگا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ عالم برزخ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، جبکہ عالم آخرت جو ہے وہ ہر ایک انسان کے لیے ہے۔ تیسرا فرق کہ برزخ میں انسان کا جو ہے وہ عقیدہ جو ہے وہی کا وہی رہے گا جس کے ساتھ اس کی موت ہوئی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے، برزخ میں میرا اور آپ کا عقیدہ کوئی نہیں بدل سکتا، البتہ مجھے اور آپ کو خدا نخواستہ اگر عذاب مل رہا ہے یا پھر انشاءاللہ تعالی ثواب مل رہا ہے تو اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ برزخ وہ جگہ ہے کہ جس میں انسان کے عذاب و ثواب میں کمی بیشی ہو سکتی ہے یا ایون ختم بھی ہو سکتا ہے۔ اب یعنی یوں سوچئے کہ برزخ میں 4 صورتیں ہیں کہ بعض وہ لوگ ہیں کہ جو برزخ میں ماشاءاللہ نعمتوں سے بہرہ مند ہو رہے ہوں گے اور کامیاب لوگوں میں سے ہوں گے تو ان کی نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا اور وہ ان کے مقامات اور بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ بھلا کیسے؟ مثلا ان کی اولاد نے ان کے لیے نیکیاں کی، وہ کار خیر کے جو سلسلے دنیا میں چھوڑ آئے تھے وہ جاری و ساری ہیں، لہٰذا ان کو کار خیر مل رہا ہے، جس کو انشاءاللہ تعالیٰ کل کے لیکچر میں ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑا بہت ضرور اس کا تذکرہ ہو کہ کون کون سے وہ اعمال ہیں کہ جس سے انسانی برزخ کی زندگی جو ہوتی ہے اس کے گریڈز میں بہتری آتی ہے اور وہاں نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں اور وہاں گناہ کم ہوتے ہیں اور وہاں سختیاں کم ہوتی ہیں اور سہولتیں زیادہ ملتی ہیں۔ لہٰذا ایک برزخ کی زندگی میں جو فرق آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ برزخی زندگی میں انسان کی اگر وہ اچھے لوگوں میں ہے تو اس کی نعمتوں میں اضافہ ہو اور اس کو جو مقامات ہیں اور جو مدارج ہیں اور جو سٹیٹس ہے اس کا بڑھتا چلا جائے۔ دوسرا اسی طریقے سے وہ لوگ جو کہ عذاب میں حالت عذاب میں ہوتے ہیں ان کے عذاب و جو سزا ہے اس میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے کہ اب وہ عالم برزخ میں تھے اور وہ جو چیزیں پیچھے اپنے دنیا میں چھوڑ آئے تھے اور جو اعمال چھوڑ آئے تھے اور جو جن لوگوں کو انہوں نے راہ گمراہی کے راستے پہ لگا دیا تھا تو ظاہر ہے ان کے گناہ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تیسرا جو یہ ہو سکتا ہے کہ بالکل ان سے عذاب اٹھایا بھی جا سکتا ہے اور یا پھر مثلا ان کے عذاب میں کمی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ 4 صورتیں متصور ہو سکتی ہیں برزخ کی زندگی کے بارے میں، یعنی برزخ کی زندگی میں انسان کا جو نامہ اعمال ہے وہ عارضی طور پر بند ہو جاتا ہے کہ وہ خود کچھ نہیں کر سکتا۔ اب جو اس کے وارثین ہیں یا جو معاشرہ جس میں وہ رہ کر گیا تھا وہاں اس کے جو آثار تھے وہ فیصلہ کریں گے کہ اس کے عذاب میں کمی آئے گی، اضافہ ہوگا، ختم ہوگا، یا اسی طریقے سے اس کے نیک اعمال میں کمی آئے گی یا نیک اعمال کا آنا بالکل ختم ہو جائے گا یا پھر نیک اعمال میں اضافہ ہوتا جائے گا اور اس کے مدارج میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ برزخ کے لیے تو متصور ہے لیکن قیامت کے لیے متصور نہیں ہے۔ یہ فرق ہے برزخ کی زندگی میں اور قیامت کی زندگی میں۔ لہٰذا اس فرق کی وجہ سے مثلا میں مثال دیتا ہوں، ایک شخص سے پوچھا گیا اس سے نمازوں کا حساب اگر قبر کی پہلی رات میں ہی لے لیا جائے تو بعد میں جو وارثین نے اس کی قضا نمازیں ادا کرنی ہے اور اس کے روزے رکھنے اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہونا اس کو۔
لہٰذا اعمال، وہ اعمال کے جن کی وجہ سے وہ مزید اس کے اعمال میں بہتری ہو سکتی ہے یا کمی بیشی ہو سکتی ہے، وہ برزخ میں نہیں پوچھے جائیں گے، بلکہ تب پوچھے جائیں گے جب سور پھونکا جائے گا اور پیچھے سے آنے والا دروازہ، یعنی انسان کے بعد وارثین اور متعلقین اور جو دنیا چھوڑ کے گئے وہاں سے آنے والا جو دروازہ ہے وہ بھی بند ہو جائے گا، تو تب قیامت کے دن چیز پوچھی جائے گی۔ جو چوتھا فرق ہے وہ یہ ہے کہ برزخی زندگی کے کچھ عذاب جو ہیں وہ کفارہ ہوتے ہیں، تاکہ قیامت کے دن وہ ان گناہوں کی سزا بھی وہ برزخ کی زندگی میں گزار چکا ہو اور انسان ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ لہذا برزخ میں جو عذاب آ رہا ہے یا جو سوال و جواب ہو رہا ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں ہے کہ جن کے حوالے سے، اگر اعمال کے حوالے سے کہیں پہ ہو رہا ہے، چونکہ بعض روایات میں یہ ہے کہ اعمال کے حوالے میں بھی انسان کو پوچھا جائے گا، تو ان اعمال کے حوالے سے کہ جن اعمال کے حوالے سے اگر اس کو عذاب برزخ کی زندگی میں مل گیا تو برزخ کی زندگی کے عذاب کی وجہ سے وہ جہنم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچ جائے گا، بلکہ قیامت کے دن جب میزان قائم ہوگا اور حساب و کتاب ہوگا تو وہ ڈائریکٹلی جنتی لوگوں میں ہوگا، چونکہ اپنے ان گناہوں کا عذاب تو وہ کچھ عذاب دنیا میں دیکھ چکا تھا، کچھ موت کے وقت دیکھا ہے، کچھ برزخ کی زندگی میں دیکھا ہے، اور اب جب قیامت کے دن حتمی فیصلہ ہونے لگا ہے تو وہ تمام چیزوں کے کفارے وہاں پہ ادا کر آیا ہے اور اس کی سزا ختم ہو چکی ہوئی ہے، لہٰذا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ مثلا میں ایک روایت آپ کے سامنے جو ہے وہ عرض کرتا ہوں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ زغطۃ القبر للمؤمن کفارۃ لما کان منہ من تضییع النعم، کہ فشار قبر جو ہوتا ہے اور مومن کو جو برزخ کے مراحل میں سزا ملتی ہوتی ہے، یہ ان نعمتوں کے ضائع کر دینے کا کفارہ ہوتا ہے کہ جس کی اس نے دنیا میں قدردانی نہیں کی ہوتی اور ناقدری کی ہوتی ہے۔ اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں میں سے ہم ہر ایک کا صحیح استعمال نہیں کر پاتے۔ اللہ کی جس نعمت کی ناقدری اور ناشکری مجھ سے اور آپ سے اس دنیا میں ہو گئی ہے، اس کے لیے فشار قبر کے لیے آمادہ رہنا ہوگا، یعنی اس کے لیے فشار قبر ہے برزخ کی زندگی میں، اور انشاءاللہ ہم کل کے لیکچر میں عرض کریں گے فشار قبر کیا ہوتا ہے اور کن چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز ابھی آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں کہ اس کے لیے تو عذاب قبر ہے، فشار قبر ہوگا۔ البتہ یہ فشار قبر یہ کہ کفارتن، یہ مومن کے لیے جو یہاں پہ برزخ کی زندگی میں فشار قبر ہو رہا ہے یہ کفارہ ہے، اور ان نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری کا جو گناہ اس نے انجام دیا تھا، اس گناہ کو وہ دھو دے گا۔ یہ عذاب جو قبر کے اندر برزخ کی حالت میں دیا جا رہا ہے، لیکن قیامت کے دن پھر انسان اس چیز سے بچ جائے گا اور قیامت کے دن فیصلے کے لمحے میں وہ ڈائریکٹلی جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ عرض آپ کے سامنے یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ہے وہ چوتھا فرق یہ ہے کہ برزخ کے جو اعمال ہیں اور برزخ کا جو سوال پوچھنا ہے اور جواب دینا ہے، اس سے قیامت کے ساتھ موازنہ یوں نہیں کیا جا سکتا کہ قیامت کے لیے تیاری کرائی جا رہی ہے۔ اس سوال کو حل کر لینے کے بعد کہ برزخ کا سوال کس چیز کے بارے میں ہے، قیامت کا سوال کس چیز کے بارے میں ہے، برزخ کے سوال کے بعد کیا کیا انسان کے پاس نیکیوں اور گناہوں کے آنے کی امید یا پھر دروازہ کھلا ہے، اور اسی طریقے سے برزخ میں جو انسان کو قبر میں فشار قبر ہوگا اور عذاب قبر ہوگا، اس کا آخرت سے کیا تعلق ہے۔ اب ہم ذرا آتے ہیں اگلے چیپٹر کی طرف کہ جب تعویذ قبر بند ہو جاتا ہے تو قبر میں انسان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت منقول ہے جس کو بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار، قبر یا تو بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ لہذا اور یہ اس روایت سے آپ اندازہ کیجئے وہ کہ برزخ کی زندگی سب لوگوں کے لیے نہیں ہے، یا تو ان لوگوں کے لیے جن کو جنت مل جانی چاہیے اور اتنے نیک تھے اور بہت بڑے مومن تھے اور متقی تھے کہ جن کو جنت میں ہی قبر میں ہی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ مل جائے گا اور ذائقہ چکھا دیا جائے گا کہ جنت میں تم کس طرح کی زندگی گزارنے جا رہے ہو۔ اور پھر ان کافروں کے بارے میں ہے، اور وہ خالص کافروں کے بارے میں ہے کہ جن کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا قبر کے اندر ہی مل جائے گا، اس کا قبر گویا ایک گڑھا بن جائے گی جہنم کا، اور وہ جہنم کے عذاب کو یہیں سے چکھنا اور دیکھنا شروع کر دے گا۔ یہ اس چیز کو ہم کہتے ہوتے ہیں فشار قبر۔ البتہ فشار قبر کے حوالے سے ہمارے ہاں عموماً ایک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فشار قبر یہ ہے کہ قبر کی دیواریں آپس میں مل جاتی ہیں اور مردے کی ہڈیاں درمیان میں پیس دی جاتی ہیں، اور اس کے ناخن جو ہوتے ہیں وہ سر کی جانب سے، اور سر کا جو بھیجا ہے وہ ناخنوں کی جانب سے نکلتا ہوتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے جس کو عموماً پیش کیا جاتا ہے کہ یہ کتنا سخت عذاب ہوگا،
مگر نہ ایسا ہرگز نہیں کہ وہ قبر کی وہ ظاہری دیواریں جو ہم بنا رہے ہوتے ہیں وہ ظاہری دیواریں ہی آپس میں ملتی ہیں اور وہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے ایک جو منقول واقعہ ہے جس کو اس چیپٹر میں بہت زیادہ بیان بھی کیا جاتا ہے اور جو بڑا ریلیونٹ ہے اس چیپٹر کے ساتھ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب یہ اطلاع دی گئی تھی کہ سعد ابن معاذ کا انتقال ہو گیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب نبی کھڑے ہوئے تو اصحاب بھی ساتھ چل پڑے اور سعد کے گھر آپ چلے گئے۔ البتہ میں یہ یہاں عرض کرتا چلوں کہ یہ سعد ابن معاذ عام صحابی نہیں تھے، بلکہ یہ انصار کے رئیس اور سردار تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اور مسلمانوں کے نزدیک اس قدر یہ محترم تھے کہ جب بھی وہ سوار ہو کر آتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو ان کا استقبال کرنے کا حکم دیتے تھے، اور خود بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ان کے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا کرتے تھے۔ اور یہودیوں کے ساتھ جنگ کے وقت جہاد میں ان کے لیے جانا ضروری نہیں ہوتا تھا، اور میں جیسے ابھی عرض کرتا ہوں کہ 70,000 فرشتوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ننگے پاؤں گھر سے لے کر جنازہ گاہ تک ان کے جنازے میں شامل رہے، ان کو کندھا دیا، اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اصحاب نے ان کا جنازہ نہیں پڑھا بلکہ ملائکہ کی صفیں بھی جنازے کے وقت موجود تھی، بلکہ ان روایات میں تو یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنازے میں چل رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میرا ہاتھ جبرائیل کے ہاتھ میں تھا، اور ایک روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاؤں کے تلووں کے بل چل رہے تھے، تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پورا پاؤں کیوں نہیں رکھ رہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سعد کے جنازے میں اس قدر فرشتے شامل ہونے آئے ہیں کہ جگہ کم پڑ گئی ہے اور پورا پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں میسر ہے، تو جب جبرائیل امین کا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں، اور وہ مشایعت کر رہے تھے اور جنازے کی تشییع کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں تشییع جنازہ فرمائی، اور پھر ان کے تابوت کو خود کندھا دیا، خود قبر میں لٹایا، اور قبر کا تعویذ بند کیا، اور جب آپ قبر کی تعویذ کو بند کر رہے تھے، اور ظاہر ہے قبر کو اوپر سے بند کرتے ہوئے پتھر چاہیے ہوتے ہیں، مٹی چاہیے ہوتی ہے، اور چھوٹے چھوٹے پتھروں کے ٹکڑے چاہیے ہوتے ہیں یا اینٹوں کے ٹکڑے چاہیے ہوتے ہیں تاکہ وہ مٹی اندر نہ گرے، اور اسے سوراخ بند کیے جاتے ہیں جب قبر آخر میں بند کی جا رہی ہوتی ہے، اور یہ ضرور کرنا بھی چاہیے۔ تو جب جناب سعد کی قبر کو بند کیا جا رہا تھا تو پتھروں کے درمیان جو اینٹوں کے ٹکڑے اور پھر مٹی کے ساتھ آپ نے اس قبر کو اس طریقے سے بند کیا، تو لوگوں کا ایک سوال یہ تھا کہ یہ جو قبر ہے اس نے بالآخر تو کسی نہ کسی زمانے میں گر جانا ہے، یہ مٹی جس کو آپ ابھی میت تک جانے سے روک رہے ہیں، یہ مٹی جب قبر کی اینٹیں اور پتھر ٹوٹ جائیں گے تو اسی قبر صاحب قبر کے اوپر چلی جائے گی، تو اس کے لیے اتنی احتیاط کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ مٹی جو ہے وہ میت کے اوپر نہ جانے پائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوبصورت حدیث اس موقع پہ آپ نے ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب عبدا اذا عمل عملا احکمہ، کہ خالق کائنات کو یہ بات بہت پسند ہے کہ جب بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے اور عمل کرتا ہے تو وہ بہترین طریقے سے اور حکمت کے ساتھ کرے۔ یعنی کیا مطلب؟ خدا اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندہ جب کام کر رہا ہے تو اس کام کرنے میں کوئی کمی کوتاہی نہ چھوڑے، چاہے وہ مختصر ترین مدت کے لیے کام کیوں نہ ہو۔ ایک عالم دین ہے آیت اللہ تقی فلسفی، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اس واقعے کو یہاں تک بیان فرمایا تو اس کے بعد ایک شخص جو ہے وہ میرے کمرے میں حاضر ہوا، اور اس نے کہا کہ یہ جو آپ نے آخر میں حدیث پڑھی تھی یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس حدیث کا کیا تعلق تھا سعد کی قبر کو بند کرنے سے، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اس حدیث کو بیان کیوں کیا؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے پوچھا کہ تمہارا پیشہ کیا ہے، تم کرتے کیا ہو؟ تو اس نے کہا میں ایک سرجن ہوں۔ تو کہنے لگے میں نے اس کو اس کی فیلڈ کی ایک مثال دی کہ جو کہ تم سرجن ہو، ایک ڈاکٹر ہو، فرض کرو جس شخص کو کل جو ہے وہ پھانسی کی سزا دی گئی ہے اور موت کی سزائے موت دی گئی، اور کل اس نے سزائے موت کو گلے لگا لینا ہے، تو یہ بتائیے کہ کیا اگر آج اس کو اپینڈکس خدا نخواستہ ہو جاتا ہے اور وہ تمہارے پاس لایا جاتا ہے اور تم نے اس کا آپریشن کرنا ہے، تو کیا آپریشن پوری احتیاط سے کرو گے؟
وہ جو آلات جراحی ہیں اسی طریقے سے تم چاہو گے کہ وہ جو ہے وہ پاک ہوں، صاف ہوں، اور ان میں جو ہے وہ جراثیم نہ لگی ہوئی ہوں، اور پھر تمام تر احتیاط ایک ایک مرحلے پہ پوری کی پوری کرو گے، یا پھر احتیاط نہیں کرو گے؟ تو کہنے لگا میں ایک ڈاکٹر ہوں ظاہر ہے، اور میرا کام ہے تو میں اس کی آپریشن کرتے ہوئے تمام تر وہ احتیاطی تدابیر کروں گا، اور وہ تمام تر اپنی سکلز کا استعمال کروں گا جو میرے پاس ہے، میں اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کروں گا۔ تو کہنے لگے میں نے اس سے پوچھا کہ ایک دن بعد تو اس کو ویسے بھی جو ہے وہ سزائے موت ہو جانی ہے، وہ تو مرنے والا ہے ویسے بھی، تو اتنی احتیاطی تدابیر اور اتنی ساری چیزوں کا آپ اس کو چاہیے یہ تھا کہ بس فرضی فرضی سا کوئی کام کرتے، اور فرضی فرضی سے کام کرنے کے بعد چونکہ اس کو سزائے موت دی جانی ہے، تو تمام جو میڈیکل کی جتنی اصول ہیں، اور جو جراحی کی جو اصول ہیں، اور جو آپریشن کے اور سرجری کی جتنے اصول اور قاعدے اور ضابطے ہوتے ہیں ان کو فالو کرنے کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے نا؟ تو کہنے لگے مجھے اس شخص نے کہا کہ نہیں، اس کی سزائے موت کا میرے سرجن ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا سرجن ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میں آپریشن بہترین طریقے سے کروں، اس میں جو میرا پیشنٹ ہے اس کے ساتھ ایسے ہی پیش آؤں جیسے ایک عام انسان کے ساتھ پیش آتا ہوں، اس کو بعد میں سزائے موت ہوگی یا نہیں ہوگی اس کا میرے سے کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں ہے، چاہے اس کو بعد میں سزائے موت دیں یا نہ دیں، میں نے اس کی اس ڈیزیز کو دیکھنے اور اس ڈیزیز کو اپنے نالج کے مطابق بہترین طریقے سے اور بہترین حکمت کے ساتھ اس کا جواب دینا ہے، میں نے اس کا جو ہے وہ آپریشن کرنا ہے۔ تو آغا تقی فلسفی کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا بھی یہی مطلب ہے، وہ بھی یہی فرمانا چاہتے تھے کہ قبر ویران ہو جائے گی، قبر بعد میں ٹوٹ پھوٹ جائے گی، اس چیز کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ میں آج قبر کے بناتے ہوئے جو ہے چونکہ اس نے بعد میں ٹوٹ پھوٹ جانا ہے، چونکہ بعد میں اس نے ویران ہو جانا ہے، چونکہ بعد میں اس کا نشان منہدم ہو جانا ہے، چونکہ قبر بعد میں گر جائے گی اندر، تو ان چیزوں کی وجہ سے میں قبر بناتے ہوئے احتیاط نہ کروں، اس بات کو خالق کائنات نہ پسند کرتا ہے۔ خدا چاہتا کیا ہے؟ خدا پسند کیا کرتا ہے؟ خدا یہ پسند کرتا ہے کہ جو شخص جتنا بھی کام کرتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے، اذا عمل عملا احکمہ، بہترین طریقے سے کرے، پختہ طریقے سے کرے، ٹھوس طریقے سے کرے، اس میں کسی قسم کی غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص میرا جواب سنا اور وہ بڑا مطمئن ہو گیا۔ آپ نے اس طریقے سے قبر بنائی، اور قبر میں جو احتیاط کر رہے تھے اس احتیاط کے بارے میں لوگوں کو متوجہ کیا، اور پھر تعویذ قبر بند ہو گیا، اور تعویذ قبر بند ہونے کے بعد جب لوگ اپنے گھروں کو روانہ ہونے لگے تو حضرت سعد ابن معاذ کی والدہ کہیں قریبی تشریف فرما تھی، تو وہ قبر پہ آ کے لپٹ گئی اور اپنے بیٹے سے کہا کہ ہنیئا لک الجنہ یا سعد، اے سعد آپ کو جنت مبارک ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم کہ تمہارا فرزند جنتی ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ اسے جنت مل رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ کیا ابھی بھی میرے بیٹے کے جنتی ہونے میں شک ہے کہ آپ نے جس طریقے سے اس کے ساتھ زندگی میں احترام و اکرام کا رشتہ رکھا، اور صرف زندگی میں ہی نہیں بلکہ ابھی بھی جس طریقے سے آپ نے اس کی تجہیز و تکفین اور تدفین کا عمل سر انجام دیا ہے، کیا اب بھی میرا بیٹا جنتی نہیں ہوگا؟ آپ نے فرمایا یا ام سعد ما لا تجزہی علی ربک فإن سعدا قد اصابتہ، اے سعد کی ماں، جو کام خدا سے تعلق رکھتا ہے تم اس کے بارے میں یقین سے کچھ بھی مت کہو، اس لیے کہ اس وقت سعد پر فشار قبر ہو رہا ہے، اور میرا صحابی سعد فشار قبر میں مبتلا ہے۔ اور پھر ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 مرتبہ اللہ اکبر کی صدا بلند کی، اور آپ نے کہا کہ اگر میں یہ تکبیر بلند نہ کرتا تو سعد جو ہے اس پر فشار قبر نازل ہو چکا ہوتا۔ لوگ گھروں کو واپس چلے گئے، قبرستان ویران ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ، آپ نے سعد کی زندگی میں بھی بڑی عزت کی، سعد کے جنازے کی بھی بڑی عزت اور تکریم کی، اور اس کے ساتھ اس کے جنازے کے ساتھ آپ نے اس طریقے کے چند کام کیے کہ جو کسی اور کے ساتھ نہیں کیے تھے، اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ سعد فشار قبر میں مبتلا ہے، یا سعد پر فشار قبر ہونے والا تھا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہو کان فی خلقہ ما اہلہ سوء، کہ سعد کے فشار قبر کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے عشیرہ کے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتا تھا بلکہ سوء خلق سے پیش آتا تھا، جس وجہ سے
فشار قبر میں مبتلا ہوگا. اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ فشار قبر میں مبتلا ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ کوئی شخص جہنمی ہے، بلکہ بعض اوقات فشار قبر کا مقصد ہی اس کو جہنم کی سزا سے بچانا ہوتا ہے، اور اس کے اس گناہ کی سزا یہاں فشار قبر کی صورت میں دینا ہوتا ہے تاکہ وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے اور اہل جنت میں سے ہو جائے. یہ قبر میں داخل ہونے کے بعد قبر کی جو ہولناکی ہے وہ اس طریقے سے شروع ہوتی ہے کہ انسان کے عقیدے کا سوال و جواب ہوتا ہے، اور پھر اس کے عمل کی کمی بیشی کو فشار قبر سے پورا کرنے کے لیے بھی احکام فرشتے لے کر نازل ہوتے ہیں. قبر کی اگلی منزل کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کل کے لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دعائے خالق کائنات ہمیں اپنی قبر کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنے اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ اعمال جو فشار قبر کا سبب بنتے ہیں ان اعمال سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے اور حسن اختتام ہماری زندگی کا فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ توبہ کی حالت میں موت نصیب فرمائے. زندگی میں بارہا زیارت قبر حسین اور آخرت میں شفاعت مادر حسین نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.